والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. محترم حاضرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ عقیدے کی بنیادی باتیں ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ رسالہ عقیدے کے متعلق ایک ابتدائی اور عظیم رسالہ ہے۔ اس رسالے کے متعلق شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: هذه رسالۃ مہمۃ فی العقیدہ۔ یہ رسالہ عقیدے کے باب میں نہایت اہم رسالہ ہے۔ تو لہٰذا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا شیخ کے قول سے یہ عقیدے کے باب میں کتنا اہم رسالہ ہے۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس درس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بحیثیت رب قبول کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اور جو آدمی دین اسلام سے راضی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ محترم حاضرین، وہ تین اہم اصول کیا ہیں جو ہم اس رسالے کے اندر پڑھنے والے ہیں؟ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، دوسری دین اسلام کی معرفت، اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ آج کے اس درس میں صرف ایک چیز کا علم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم لوگ حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت۔ محترم حاضرین، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ ایک ضروری بات پیش کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو 4 چیزوں کا حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ 4 چیزوں کا حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا۔ سب سے پہلی چیز علم کا حاصل کرنا، اس لیے کہ آدمی کو علم نہ ہو تو نہ وہ صحیح سے عمل کر سکتا ہے، نہ وہ صحیح سے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کی دلیل کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز علم حاصل کرنا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک باب باندھتے ہیں جس کا عنوان ہے العلم قبل القول والعمل۔ عمل اور قول سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ محترم حاضرین، مؤلف رحمہ اللہ کی مراد یہاں علم سے کیا ہے؟ 3 چیزوں کا علم۔
جو بنیادی اصول ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، یہ جو ہے مؤلف رحمہ اللہ کی علم سے مراد ہے۔ محترم حاضرین، آپ نے علم حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے کے بعد عمل کا موقع آتا ہے، اس لیے کہ آدمی علم حاصل نہ کرے اور اسی طرح اس کے بعد عمل نہ کرے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ آدمی علم بسا اوقات حاصل کر لیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، یہ یہودیوں کی مشابہت ہے۔ یہودیوں کو علم ہوا کرتا تھا لیکن وہ عمل کے میدان میں پیچھے رہا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی کی بات کیوں کہتے ہو جو خود تم نہیں کرتے۔ تو لہٰذا علم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کے میدان میں آگے بڑھے۔ محترم حاضرین، آپ نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد عمل بھی کر لیا۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ دعوت اللہ، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ جو چیز آپ نے اپنے لیے پسند کیا وہی چیز آپ کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو بھی پسند کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو لہٰذا جب آپ نے علم حاصل کر لیا اور عمل کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں تو جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اپنے بھائی کو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ محترم حاضرین، دعوت و تبلیغ یہ انبیاء کی میراث ہے۔ اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے تو اسلام آگے نہیں بڑھے گا، اسلام نہیں پھیلے گا۔ اسلام کے پھیلنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے بشارت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آدمی کے لیے دعا ہے۔ کیا دعا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے اور اس بات کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد من وعن ہو بہو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو محترم حاضرین، دعوت کا کام کیسے کرنا ہے؟ جمعہ کا بیان آپ سنتے ہیں، جمعہ کا خطبہ بھی دعوت ہے۔ اسی طرح یہ دروس آپ سن رہے ہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ صبح میں قرآن کا درس سنتے ہیں، عشاء میں حدیث کا درس سنتے ہیں، اور اسی طرح آپ اپنے بھائی کو کوئی حدیث سناتے ہیں یا کوئی آدمی کوئی کتاب لکھ رہا ہے، یہ تمام کی تمام دعوت و تبلیغ کے ذرائع ہیں۔ تو محترم حاضرین، جب آپ نے علم حاصل کیا اور عمل کیا تو تیسرا کام کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ چوتھی چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں صبر کرنا، علم کی راہ میں جو رکاوٹ آتی ہے اس پر صبر کرنا، اور عمل کے راہ میں جو رکاوٹ آتی ہے اس پر صبر کرنا، اور دعوت و تبلیغ میں جو آپ کو رکاوٹ آتی ہے، ان تمام چیزوں میں ثابت قدمی دکھانا، صبر کرنا چوتھی چیز ہے۔ محترم حاضرین، علم کو حاصل کرنا سننے میں بڑا آسان لگتا ہے۔ آپ کو یہاں تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ بیٹھنا ہے۔ آپ کے اندر اگر صبر نہ ہو تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح عمل کے میدان میں بھی صبر چاہیے۔ ایک یا دو دن آپ فجر کی نماز کو بڑی آسانی سے اٹھ جاتے ہیں، لیکن تیسرے دن سستی پیدا ہوتی ہے، آپ صبر کر کے فجر کی نماز کو پہنچتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ عمل میں صبر ہے۔ دعوت و تبلیغ میں بھی صبر چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت و تبلیغ کا کام کیے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور ایمان لانے والے کتنے لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا، فما آمن معه الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ تو لہٰذا جب آپ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر آدمی آپ کی دعوت کو قبول کرے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔
تو محترم حاضرین، مؤلف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے ان 4 چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ ایک علم حاصل کرنا، دوسرا عمل کرنا، اور تیسرا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ اور ان تینوں چیزوں کے اندر آپ جو ہے صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی قسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر ارشاد فرمایا، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی قسر، بے شک جو ہے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنے والے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرنے والے۔ ایمان کیا ہے؟ علم ہے۔ ایمان لانا ہے تو آدمی کو علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد آدمی ایمان لاتا ہے۔ اور دوسرا عمل صالح، اور تیسری چیز کیا ہے؟ تواصی بالحق، حق کی دعوت دینا، یہ دعوت و تبلیغ کا کام۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر۔ یہ چاروں چیزیں اس صورت کے اندر آ گئی ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی قسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ جو ہے چاروں چیزوں کی یہ دلیل ہے۔ محترم حاضرین، آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کون سے اصول ہیں جن کی معرفت ہمیں حاصل کرنا نہایت ضروری ہے؟ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ تینوں چیزیں حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو قبر کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہر آدمی سے یہ تینوں سوالات ہونے والے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، مومن ہو، اور اسی طرح چاہے وہ کافر ہو۔ مسند احمد کی ایک طویل حدیث ہے جس کے راوی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب مومن قبر میں چلا جاتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو آ کر سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ مومن جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس کو سوال کیا جاتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مومن جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو آدمی دنیا کے اندر ان 3 چیزوں کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی قبر میں سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ لیکن جو کافر دنیا میں نہ ان تینوں چیزوں کی معرفت حاصل کرتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، اور قبر میں اس سے جب سوالات کیے جاتے ہیں کہ من ربک، ما دینک، من نبیک، وہ کیا کہتا ہے؟ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دنیا کے اندر جو کچھ سنتا تھا وہ میں بیان کرتا، وہ عمل کرتا، لیکن مجھے ان چیزوں کے تعلق سے علم نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، اس کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو قبر کے اندر ان سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے۔ محترم حاضرین، آئیے اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا اصل ٹاپک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت۔ مؤلف رحمہ اللہ اپنے شاگردوں سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ تمہارا رب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ وہی ہمیں پالتا ہے، وہی ہماری پرورش کرتا ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور صرف ہمیں نہیں، سارے جہانوں کو پالنے والا، سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، اپنے فضل اور کرم سے سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو سارے جہان کا پالنے والا پروردگار ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ سارے جہان کو عالم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہان کو پالنے والا ہے، تو لہٰذا ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو ہمیں معبود نہیں سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ اپنے شاگردوں سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اور اس کے بعد اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، دوسرا سوال کیا ہے؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم اپنے رب کو پہچانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ رات اور دن، سورج اور چاند، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور دوسری چیز کس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم لوگ پہچانیں گے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کیا ہیں؟ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے درمیان جو بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو لہٰذا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی نشانیوں کے ذریعے سے پہچانے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوقات کے ذریعے سے پہچانے گا۔ محترم حاضرین، آپ ذرا اندازہ لگائیے، اگر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو رکھ دے تو انسان کمائے گا کیسے؟ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک صرف اور صرف دن کو رکھ دے تو انسان کیسے سکون حاصل کرے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، بھلا تم بتلاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک رات کو رکھ دے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو دن کو لائے گا؟ ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دن کو لانے والا؟ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا تم بتلاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک دن ہی دن کو رکھ دے تو آپ بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جو رات کو لا سکے، جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ تو محترم حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ مؤلف رحمہ اللہ ہر بات کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ سورہ فصلت کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، سورج بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، چاند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم جو ہے سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تمہیں کس کی عبادت کرنا ہے؟ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ کہ جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے، تمہیں اس کو سجدہ کرنا، اس کی عبادت کرنا ہے، اگر واقعی میں تم سچی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر۔ اگر آپ رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، آپ جو ہے اپنے آپ میں بھی غور کریں۔ کبھی جو ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ میں غور کریں۔ قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کیا تم لوگ اپنے نفسوں میں نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں کیسے بنایا، آپ کے کان کیسے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا چہرہ کیسے خوبصورت بنایا؟ انسان اپنی تخلیق میں بھی غور کرے تو بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو پائے گا۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو پہچان ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کی مخلوقات کے ذریعے سے۔ اس کی مخلوقات کیا ہیں؟ ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کے درمیان جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ محترم حاضرین، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ الذی، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے۔ خلق السماوات والارض،
زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغشی اللیل النہار، دن کو رات جو ہے ڈھانک لیتی، اور دن جو ہے رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا. الا لہ الخلق والامر، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ مسخر کر سکتی ہے. تبارک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے. رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا رب ہے. تو محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، چاند، سورج، زمین و آسمان کو بنانا اور اسی طرح ستاروں کو مسخر کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. ان کو بنانے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے. محترم حاضرین، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی آیت کریمہ اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے. وہ کیا آیت کریمہ تھی؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا بغیر کسی چیز کے یہ لوگ خود بخود پیدا کیے گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی انسان سوچنا چاہیے کہ کیا میں خود بخود پیدا کر دیا گیا ہوں یا میں اپنے آپ کو پیدا کرنے والا ہوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پیدا کرنے والی ہے. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جس وقت سینے میں میرے اسلام داخل ہو گیا، میرے سینے میں اسلام داخل ہوا، یہ پہلا موقع تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے اندر غور کیا. جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر غور کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. تو محترم حاضرین، ہم 2 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں گے، ایک اس کی نشانیوں سے اور دوسرا اس کی مخلوقات کے ذریعے سے. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے. کسی بھی آدمی کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں یا اس کے ہنر سے یا اس کی صفات سے لوگ اس کو پہچانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اللہ کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات پر آپ غور کریں، اسماء و صفات کا علم حاصل کریں. یہ بڑا اہم علم ہے، اس سے آپ کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کے مقام کا، اللہ کے مرتبے کا علم آپ کو حاصل ہوتا ہے. تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پڑھتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں. تو محترم حاضرین، تیسری اہم چیز، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو پڑھے، اسماء و صفات کو پڑھے، اس سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی. 3 چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے. کس کس سے ذریعے سے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات، اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات. محترم حاضرین، اب مؤلف رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لیا، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس لیے کہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کافر بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان کافروں سے سوال کریں گے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا. تو محترم حاضرین، رب تو آپ بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور رب تو کافر بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے. رب ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں،
رب ماننے کے بعد خالص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اس لیے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد اسی کی عبادت کرتا ہے، جب اس کو قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ من ربک، وہ آسانی کے ساتھ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ قبر کے اندر من ربک کے سوال کا جواب آپ نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسی کی عبادت کریں۔ محترم حاضرین، اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، احسنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، ہم کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ محترم حاضرین، جو خالق ہے وہی ذات عبادت کی بھی مستحق ہے، جو خالق ہے وہی ذات عبادت کی بھی مستحق ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یعنی جو خالق ہوتا ہے وہی عبادت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ یہاں ایک قول کو ذکر کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ۔ جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو، انسانوں کو، جانوروں کو، ان تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ذات جو ہے عبادت کی مستحق ہے۔ جو ذات اشیاء کو پیدا کرنے والی ہے، چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات ہے، وہی عبادت کی بھی مستحق ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو لہٰذا جب ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے پیدا کرنے والی ذات؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا۔ اور قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا، زمین کا، جانوروں کا، اور اسی طرح جانوروں کو پھیلانے کا، بارش کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا خلق اللہ، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ماذا خلق الذین من دونی، کیا ہے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا؟ ہے دنیا کے اندر کوئی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ان چیزوں کو پیدا کرنے والی نہیں ہے۔ محترم حاضرین، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا۔ کیا چیلنج کیا؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن يخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں کوئی آدمی دنیا کے اندر، کتنے لوگ بھی کیوں نہ مل جائے، کتنے سائنسدان کیوں نہ مل جائے، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ دنیا کا معمولی حقیر سا پتنگا، حقیر سی مکھی، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، سارے دنیا کے لوگ مل کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو محترم حاضرین اندازہ لگائیے کہ پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے اور اسی کی عبادت کی جائے گی۔ تو سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہی ہمارا خالق ہے اور خالق کی ہی عبادت کی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، اب آپ نے معلوم کر لیا کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ آپ عبادت کی تعریف سن لیں، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من القول والاعمال والظاہرہ والباطنہ۔ عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں، عبادت ہر چیز، ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ قول ہو چاہے وہ عمل ہو،
چاہے وہ ظاہری عمل ہو چاہے وہ باطنی عمل ہو. قول کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یہ قول ہے. عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ عمل ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، ہر وہ قول اور عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو محبوب ہے اس کو جو ہے عبادت کہا جاتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو. ظاہر کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ قول آپ جو ہے اپنی زبان سے اظہار کرتے ہیں. اور باطن کیا ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ باطنی ہیں. آپ دل کے اندر یہ چیزیں رکھتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے. تو لہٰذا باطنی اعمال کا کردار انسان کی زندگی میں بہت بڑا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اعمال کو دیکھتا ہے. تو محترم حاضرین، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. قول و عمل، چاہے وہ عمل باطنی ہو چاہے وہ عمل ظاہر ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں. اب مؤلف رحمہ اللہ آخری چیز کو ذکر کر رہے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ چند عبادتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. چند عبادتیں، بہت ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چند عبادتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ. اس لیے ذکر کر رہے ہیں یہ تمام کی تمام عبادتیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے. ان کے اندر ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. وہ کیا عبادتیں ہیں؟ اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، استعانت ہے، استعاذہ ہے، استغاثہ ہے، نظر ہے، ذبح کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. یہ تمام کی تمام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں. چند چیزوں کے میں دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں طویل جو ہے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں. دعا کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. خوف کی کیا دلیل ہے؟ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اور اسی طرح توکل وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل کرتا ہے. استعانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اور اسی طرح سے استعاذہ، پناہ مانگنا، قل اعوذ برب الناس. اور ذبح کرنا، قربانی کرنا، نماز پڑھنا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. تو محترم حاضرین، یہ چند عبادتیں تھیں. مؤلف رحمہ اللہ نے دلائل کے ساتھ ان کو ذکر کیا اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمام کی تمام عبادتیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونا ہے. ان میں ذرہ برابر آپ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اگر آپ نے ذرہ برابر کسی کو شریک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. تو محترم حاضرین، پھر سے درس کو مختصر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے 4 چیزوں کا جاننا ضروری اور اہم کہا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ علم حاصل کرنا، عمل کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اور ان راہوں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان پر صبر کرنا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ تو آپ نے بھی جواب دیا، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اس کے بعد ان چیزوں کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ 3 جو معرفتیں ہیں، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ قبر میں اس کے تعلق سے سوالات ہونے والے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں. اور اس کے بعد
اللہ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ 3 چیزوں کو میں نے ذکر کیا. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے ذریعے سے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے دلائل کی روشنی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں گے. اور اسی طرح سے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسی کی عبادت کریں. اور ایک چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہی ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. اور اس کے بعد عبادت کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں. عبادت کہتے ہیں ہر اس چیز کو، ہر اس عمل کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ باطنی ہو. آخری چیز چند عبادتوں کا تذکرہ مؤلف رحمہ اللہ نے کیا. ان عبادتوں کے تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری عبادتیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رسالے کا ایک جو ہے اہم جز ہم نے آج پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے، دلائل کی روشنی میں اور اس پر عمل کرنے اور اس علم کو لوگوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.